تھوڑا سا اگر تاریخی مطالعہ کیا جائے، دنیا میں کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے، کوئی بھی مذہب کہ جس میں عورت کو اتنے حقوق ملے ہوں جتنے اسلام نے عورت کو حق دیے۔ سبحان اللہ۔ پوری دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، کسی نہ کسی طرح بالواسطہ یا بلا واسطہ عورت ہر طبقہ میں، ہر مذہب میں، ہر معاشرے میں، ہر ملک میں، ہر لحاظ سے یہ ہمیشہ ایک مظلوم طبقہ رہا ہے۔ اور اگر اس کو عزت عطا فرمائی تو میرے نبی کی رحمت کی وجہ سے اسلام نے اگر مذاہب عالم کے حوالے سے مطالعہ کیا جائے، آقا کی حیات مبارکہ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل اس وقت کچھ الہامی مذاہب تھے، کچھ غیر الہامی مذاہب تھے، جیسے کہ یہودیت، عیسائیت اور اس کے علاوہ بدھ مت، ہندوازم وغیرہ۔ ان تہذیبوں کا مطالعہ کریں تو سب سے بڑی تہذیب جو آج بھی بڑی تہذیب ہے، عیسائیت کا ذکر ملتا ہے۔ عیسائیت جہاں عقیدہ تثلیث کی قائل ہے، تین خداؤں کو ماننے والی ہے، اس کے ساتھ ساتھ عورت پہ ظلم کی داستانیں بھی اس کا حصہ ہے۔ مذہب عیسائی میں عورت کی حیثیت وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شیطان کے لیے ایک راستہ ہے، بس۔ اور دوسرا ان کا جو مذہب ہے اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ اصل جو آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا، لغزش بھی، اس کی مین وجہ بھی عورت ہے۔ اور عیسائیت کہتے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ انسان پیدائشی گناہگار پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ بھی عورت ہے۔ اور پھر اگلا نظریہ انہوں نے یہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام جو مصلوب ہو گئے، انہوں نے سارے اپنے پیروکاروں کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا۔ حالانکہ یہ سارے نظریات ہی غلط ہیں، سارے نظریات اسلام کے مطابق۔ اسلام کا نظریہ پہلا تو یہ تین خداؤں والا ان کا نظریہ بھی غلط۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتہوا خیر لکم انما اللہ الہ واحد، کہ تم تین خدا نہ کہا کرو بلکہ اللہ ایک ہی ہے۔ بے شک۔ اور دوسرا ان کا نظریہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہو گئے، پھانسی پہ لٹک گئے اور سارے گناہ اپنے سر اٹھا لیے۔ چھٹا سپارہ قرآن کہتا ہے وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم، کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے، نہ ہی صلب پر لٹکائے گئے، بلکہ یہ تو ان پہ تشبیہ ہوئے۔ بل رفعہ اللہ علیہ، اللہ نے تو ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ یہ بھی ان کا نظریہ غلط ہے۔ پھر عیسائیت مذہب میں بیوہ عورت ہو جائے، بیوہ ہو جائے یا اس کا خاوند طلاق دے دے تو اس کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں۔ دوسرا مذہب یہودیت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہودیت ان کی کتاب تالمود ہے، جس میں انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس نظریے کو دیا ہوا ہے۔ حافظ محمد ثانی نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کا نظریہ عورت کے بارے میں ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عورت کی ایک حیثیت گوشت کی طرح ہے، مرد کی حیثیت کساب کی طرح اور عورت کی حیثیت
گوشت کی طرح ہے، وہ چاہے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، چاہے اسے ذبح کر دے، چاہے اسے بھون کر کھا جائے، اس کی کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ یہودیت کا عورت کے بارے میں نظریہ۔ اور پھر دوسرا ان کا نظریہ عورت کے بارے میں، وہ بھی یہی بات کے قائل ہیں کہ آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی اس کی مین وجہ عورت ہے۔ تیسرا نظریہ یہودیت کا جو ہے عورت کے بارے میں، جس کو قرآن بھی بیان کرتا ہے کہ یہ دوسرے مرد اور عورت کے درمیان ہمیشہ تفرقہ ڈالتے ہیں، جب ان میں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اس عورت سے یہ خود شادی کر لیتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ یہ ان کا ایک کام تھا عورتوں کے بارے میں۔ پھر اسی طرح دوسرے مذاہب کا مطالعہ کیا جائے، بدھ مت میں عورت کو ایک نوکرانی، ایک باندی کی حیثیت رکھا جاتا تھا، اور جس طرح یہودیت کا نظریہ ہے، بدھ مت کا بھی نظریہ ہے کہ عورت کو چاہے تو بیچ بھی دیا جائے، اس کے لیے کوئی قانون واضح نہیں تھا۔ پھر ہندوستان کی بات کی جائے، ہندوازم کی بات کی جائے، جو دراوڑی تہذیب کا نچوڑ ہے، ان کے نزدیک تو عورت کی بالکل ہی حیثیت نہیں، اور ان کی عجیب و غریب رسمیں سختی کی رسم ہے۔ اگر خامند فوت ہو جائے تو جہاں یہ خامند کو جلاتے ہیں اس کے ساتھ ہی عورت کو بھی جلا دیتے ہیں، سختی کی رسم۔ اور زمانہ جاہلیت میں اس وقت اب تو پھر بھی چند علاقوں تک محصور ہو گئی ہے، لیکن اس وقت عورت بڑے زور و شور سے اپنے شوہر کے ساتھ جل جاتی تھی۔ جس خاندان کی عورت جلتی تھی وہ بڑا معزز اور بڑا محترم سمجھا جاتا تھا۔ جو عورت بچ جاتی تھی، جو نہیں اپنے آپ کو جلاتی تھی، اس کے لیے کھانا پینا حرام ہو جاتا تھا، نئے کپڑے پہننا حرام ہو جاتا تھا، بعض کا اسے کسی درخت سے باندھ دیا جاتا، بعض کا اس کے شوہر کی جہاں انہوں نے ہڈیاں وغیرہ سلائی ہوتی وہاں اس کو باندھ دیا جاتا۔ موٹے کپڑے پہننا ہے، عام کھانا کھانا ہے، مطلب مظلومیت کی حد اس قدر کہ اس کا کوئی والی وارث نہیں بنتا، سگے بہن بھائی رشتہ دار اس کو چھوڑ دیتے۔ یہ کچھ مذاہب کی بات ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دور مبارک، زمانہ جاہلیت، حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت بھی عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ عرب زمانہ، جاہلیت کے دور میں جب بھی کسی کے گھر بیٹی ہوتی تھی، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب انہیں بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تو ان کا منہ کالا ہو جاتا، سارا دن وہ غصے میں پھرتا، یعنی کہ بیٹی کو وہ شرم محسوس کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ کسی کی بہو بنے گی ہمارے لیے شرمندگی ہے، یہ کسی کے قائد میں چلی گئی تو ہمارے لیے شرمندگی ہے، کسی کی بیوی بنے گی ہمارے لیے شرمندگی ہے۔ اور پھر سب سے بڑا ظلم قرآن ہی کہتا ہے یَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، وہ سارا دن اپنا منہ قوم سے چھپاتا پھرتا شرم کی حیثیت سے، اور پھر فیصلہ کرتا ام یدسہ فی التراب ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ میں اس بچی کو شرمندگی سے رکھوں یا اسے مٹی میں زندہ درگور کروں۔ اللہ ساء ما یحکمون، اللہ کہتا ہے یہ کتنا برا فیصلہ کرتا ہے۔ گرامی قدر، کائنات کے ذرے ذرے کو، کائنات کی ہر چیز کو جس طرح حضور کی رحمت کا حصہ ملا، اسی طرح مظلوم طبقہ
جو خواتین یا عورتوں کا ہے وہ بھی اللہ کے کرم و فضل سے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کو بھی